غصے والے شوہر سے بات منوانے کا صحیح طریقہ۔ اگر آپ کے بھی شوہر غصے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، پلیز فل واچ کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک بد مزاج شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز وہ بھی دیکھیے گا، آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، کیونکہ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو جس میں نے خود تجربہ بھی کیا ہوا ہے، تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ اگر آپ نے ہسبینڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنتے یا سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں، کچھ آپ اپنے لیے ان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے، تو اگر آپ کچھ اس طرح سے ایک طریقے جو میں بتاؤں گی اس طریقے سے ایک بات کریں گے تو وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے اور وہ مانیں گے بھی۔ اس میں کچھ ایسی 3 ٹرک بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ آخری پوائنٹ جو ہے نا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے وقت کا صحیح انتخاب کریں۔ پہلی بات، جب بھی آپ کے ہسبینڈ آفس سے آتے ہوئے آپ نے ان سے اپنی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بھی سنجیدہ بات نہیں کرنی یا کوئی جو آپ نے بات منوانی ہے وہ نہیں کرنی۔ اگر وہ غصے میں ہیں تبھی آپ نے اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے، اگر غصے کی حالت میں ہے تو تبھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کوئی بات آپ کی نہیں سنیں گے، الٹا غصہ ہی کریں گے۔ صحیح طریقہ کیا ہے، کس ٹائم پہ آپ کو بات کرنی ہے؟ یا تو آپ جب کھانا کھا چکیں، آرام سے بیٹھے ہوں اور اس وقت آپ ان سے بات کریں، کوئی اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے، کوئی بات ان سے منوانی ہے یا کوئی سنجیدہ ٹاپک ہے جو آپ ان سے کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس وقت ان سے بات کریں، یا پھر چھٹی والے دن بات کریں، یا پھر آپ چائے پر ان سے بات کریں، کیونکہ مرد کا دماغ ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز پر فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ انہیں کوئی آفس کی ٹینشن ہے اور آپ گھر کا کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں، دھماکہ تو ہوگا نا۔ بات تب کریں جب وہ پرسکون ماحول میں ہوں۔ میں تو خود بھی ایسا ہی کرتی ہوں، جب بھی میرے ہسبینڈ جاب سے آئیں بچوں کو بھی شور کرنے سے منع کرتی ہوں، اور اگر انہوں نے کوئی بات کہنی ہو تو تب بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے اس ٹائم پہ اپنے پاپا سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب وہ تھوڑی دیر میں وہ انٹر ہوتے ہیں تو بعض بچے جو ہے نا اپنی باتیں اپنے مسئلے مسائل لے کے شروع ہو جاتے ہیں، پاپا فلانے نے یہ کیا ہے، دوسرے بہن بھائی نے یہ کیا ہے، آج ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو پھر وہ بات سننے ان کے موڈ میں نہیں ہوتے اور وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ کیا میں اندر آیا ہوں تو آپ نے شکایتیں شروع کر دی ہیں۔ اکثر بیویاں ایسا ہی کرتی ہیں کہ شوہر آئے ہیں، کھانا رکھا اور ساتھ ہی اپنی ساری دن کی جو ان کو شکایت ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے شوہروں سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارے کھانا کھانے کے بجائے اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ سارا دن تھک کے ہارے گھر میں آؤ اور آتے ہی یہ ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ کی جو ہے نا فیملی جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوتی ہیں، انہیں اپنی ساس سے، اپنی نندوں سے شکایت ہوتی ہے، دیوروں سے شکایت ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ پھر ان کے لیے بھی سمجھنا سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر سے کام کر کے آئے ہیں تو آگے سے یہ شکایتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کو کیا جواب دینا ہے، الٹا غصہ ہی اپنی بیوی کو سننا جو ہے نا پڑ جاتا ہے اپنے شوہر سے۔ پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے بھی میری بات نہیں سنی، الٹا غصہ کر لیا ہے۔ کچھ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا واقعی وہ غصے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ نہیں بھی ہوتے، اگر آپ اس طرح سے گھر میں ان کے انٹر ہوتے ہی شکایتیں شروع کر دیں گی اپنے ساس کی یا اپنی نندوں کی یا اپنے بچوں کی، کیا جیسا کیا تو ایسا کیا، تو سچ میں ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو میں تو اس طرح سے اپنے بچوں کو بھی منع کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے ابھی سے نہیں کرنی، جب آپ کے پاپا کھانا کھا کے بیٹھ جائیں آرام سے تو پھر آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ اس ٹائم پہ کرتے ہیں تو واقعی ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا اسکول سے آتے ہیں تو وہ پاپا کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج وہ آئیں، تو ان سے اگر ان کو کوئی چیز چاہیے یا ان کو ٹرپ وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے تو اجازت چاہیے ہوتی ہے،
تو وہ آتے ہی اس ٹائم پہ اپنی جو ہے نا باتیں شروع کر دیتے ہیں اس قسم کی کہ آج اسکول والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کل ٹرپ پہ جانا ہے یا 2-4 دن بعد جانا ہے ہمیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم چلے جائیں، یا پھر کہ آج ہمیں فلاں چیز لینی ہے۔ چیزیں تو ویسے اسکول کی جو بھی ہوتی ہیں ان کی وہ میں ہی لے کر آتی ہوں۔ ان کے پاپا نے جو ہے نا بس ان کو یہی کہنا ہوتا ہے، بس بچوں نے پوچھنا ہوتا ہے کہ فلاں چیز جو اسکول کے علاوہ کچھ لینا ہے تو وہ اجازت انہوں نے پاپا سے لینی ہوتی ہے۔ وہ میں نے ہی ان کو بولا ہے، کیونکہ خواہ میں بچے ماؤں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ آج ہمیں یہ لے دیں یا وہ لے دیں، تو اگر ہم ان سے کہیں کہ ہاں ہاں لے دوں گی کوئی بات نہیں، تو اس طرح سے یہ ہر روز ایک نئی فرمائش کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو جب میں کہتی ہوں نا کہ پہلے آپ اپنے بابا سے اجازت لے لیں، ان کو بتا دیں، ان سے پوچھ لیں، اگر انہوں نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اگر وہ آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر تو وہ اسکول کی ہے، ضروری ہے، تو وہ تو پھر مجھے جو ہے نا لے کے دینی ہوتی ہے ہر حال میں۔ اور اگر ان کی چیز ایسی نہیں ہے کہ بہت ضروری ہے اور وہ ضد کر رہے ہیں تو لے کے دینی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں جو ہے نا اگنور بھی کرنی پڑتی ہیں بچوں کی، بچے ہیں ہر جگہ پہ وہ ضد کرتے ہیں۔ آج کسی دوست نے یہ چیز لے لی تو ہم نے بھی یہ لینی ہے، یہ کھلونا لے کے آئے تھے، یہ نیا کھلونا آیا ہے تو یہ بھی ہم نے لینا ہے۔ تو اس طرح سے میں جو ہے نا ہر بات ان کی نہیں مانتی، بلکہ ان کو جو بھی بات ان کو کرنی ہوتی ہے پہلے وہ اپنے پاپا سے کہتے ہیں، تو پھر وہاں سے اپنے پاپا سے اجازت لے کے تو پھر ہی مجھے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے پاپا سے پوچھ لیا ہے، تو یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ہمارا، یا یہ چیز ہمیں لے کر دینی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے اور کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو فیملی میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہو اور ہسبینڈ کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہر خاندان میں، ہر گھر میں چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہسبینڈ نہیں اجازت دیتے کہ آپ وہاں پہ جاؤ، تو آپ ان کے پوچھے بغیر اگر چلے جاتے ہیں کسی بہن کے کہنے پہ یا اپنے والدین کے کہنے پہ کہ چھوڑیں ان سے کیا پوچھنا ہے چلے جائیں، تو ایسا بھی نہ کریں، کیونکہ پھر ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے وہاں پہ نہیں جانا تھا، میری بیوی کیوں چلی گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ آپ کو ایسی چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ تو اگر کہیں جانا ہے تو پہلے آپ ان سے پوچھ لیں، وہ بھی اس طریقے سے جو کہ وہ پرسکون ماحول میں ہوں، تب آپ ان سے پوچھیں، ان سے بات کریں، اور اس طرح سے شاید وہ آپ کی بات مان بھی لیں، کیونکہ آپ ماحول دیکھ کر اگر بات کریں گے، خوشگوار موڈ ان کا دیکھ کے تو پھر بات کریں گی تو پھر وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ اگر وہ نہیں بھی ماننا چاہ رہے تب بھی آپ وہ بات آپ کی وہ سن لیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ سر ہم بیویاں ایسے ہی بات شروع کر لیتی ہیں کہ تم بہت دیر سے آتے ہو، تم مجھے وقت نہیں دیتے، تم میری بات نہیں سنتے، تو اس طرح سے ہسبینڈ کو جو ہے نا بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ غصے میں ہو جاتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور جب آپ ان سے اس طرح سے بات کریں گی نا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اکٹھے بیٹھیں یا کسی بات کو لے کر اس پہ مشورہ کریں، مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ میرے ساتھ باہر جاتے ہیں، شاپنگ پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ نے جانا ہے، تو اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی ان کو فیلنگ بتائیں گی اور پھر ان کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ ان کو چیلنج کر رہی ہیں، بلکہ ان کو لگے گا کہ ان کو آپ کو جیسے نا ان کی ضرورت ہے، تو آپ اس طرح سے بات کر رہی ہیں، پھر وہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی ضرور۔ پہلے ان کی تعریف کریں، پھر کوئی مطالبہ کریں اپنا، یہ طریقہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اپنی بات منوانے کا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہے تو پہلے ان کو کسی بھی بات ان کی تعریف کریں، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کتنا خیال رکھتے ہیں بچوں کا، یا یہ کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، تو اس سے یہ ان کے دل میں جو ہے نا خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس تعریف کو سننے کے بعد ان کا دل
اور بھی آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ ان کے کام کرنے سے آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں اور وہ اچھا محسوس کرتے ہیں اس بات کو۔ یاد رکھیں کہ رشتہ بچانا ضروری ہے، بحث کرنا ضروری نہیں۔ اگر ایک دن وہ غصے میں ہیں تو آپ اس دن کوئی بات ان سے ایسی نہ کریں کہ وہ اور زیادہ غصے میں ہوں، کیونکہ ہر انسان کو ٹینشن بھی ہوتی ہے، انہوں نے باہر کام کرنا ہوتا ہے، ان کے اپنے مسئلے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں جو ہم عورتیں اپنے مسئلے مسائل لے تو بیٹھ جاتی ہیں لیکن ان کی بات نہیں سمجھتی یا ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر یہ آپ کو ٹپس اچھی لگی ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں، آگے والی ویڈیو کس مسئلے پر بنانی چاہیے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کر کے مجھے بتانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھروں کو، آپ کے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔